یہ بات ہے اس زمانے کی۔ زمین پر ایک شہر تھا، بابل۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کے باوجود وہ شہر جہاں روشنی سے زیادہ اندھیرا تھا، بابل کے لوگوں نے شہوت اور لالچ کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ان کے گناہ صرف چوری یا جھوٹ تک محدود نہیں تھے، وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ زمین پر روز کا منظر تھا، شراب اتنی عام تھی کہ لوگ اسے پانی کی طرح پیتے تھے۔ زنا یعنی بدعملی اور بدکاری نے ہر گلی کو گھیر لیا تھا۔ انہوں نے جادو سیکھ لیا تھا اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، معصوم لوگوں کے گھر توڑتے تھے اور حق کو چھین لیتے تھے۔ فرشتے جب بھی زمین پر آتے تو ان کی نورانی آنکھیں یہ سب دیکھ کر غم سے بھر جاتی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اشرف المخلوقات اتنا گر سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتوں کا صبر ٹوٹ گیا۔ انہیں لگا کہ انسان خلافت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے، یا اللہ، انسان بہت برا ہے، یہ غصے اور شہوت سے مغلوب ہو چکا ہے، یہ آپ کی خلافت کے قابل نہیں ہے، اسے اس مقام سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، تم سب میرے نور اور جلال میں ہو، تم میرے خوف اور حکم میں بندے ہو، مگر انسان وہ آزادی میں ہے۔ اگر یہ غصہ اور شہوت تمہیں دے دی جائیں تو کیا تم پھر بھی گناہ سے بچو گے؟ مگر فرشتوں کو فخر تھا اپنی پاکیزگی پر۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ انہیں لگا کہ وہ انسان سے افضل ہیں۔ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، چاہے کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو، ہم میں رب کا خوف رہے گا۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کا دعویٰ مان لیا۔ حکم ہوا، اپنی جماعت میں سے 2 سب سے پرہیزگار فرشتوں کو چنو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو عبادت اور تقوی میں سب سے آگے تھے، انہیں غصہ اور شہوت دی گئی اور انسانی جسم دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، تم دونوں قاضی بن کر انصاف کرنا اور ہر شام اسم اعظم سے آسماں پر لوٹ آنا، مگر یہ 4 چیزیں حرام ہیں: شراب، زنا، قتل اور بت کو سجدہ۔ یاد رکھنا یہ تمہاری حد ہے۔ اور یوں نور سے بنے 2 فرشتے انسان کے لباس میں بابل کے شہر میں اتر گئے، شہر جو علم، حسن اور فتنے کا مرکز تھا۔ ہاروت اور ماروت نے انصاف کا دروازہ کھولا۔ وہ شہر کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے، ظلم روکتے، مظلوم کا ساتھ دیتے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، یہ تو انصاف کے فرشتے لگتے ہیں، ایسے قاضی ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ دن بھر وہ زمین پر انصاف کرتے اور جب شام ڈھلتی تو دونوں اسم اعظم پڑھتے اور ایک روشنی کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتے۔ آسمان پر وہ اللہ کے حضور سر جھکا کر عرض کرتے، یا رب، ہم نے آج انصاف سے فیصلہ کیا، ہم نے ظلم روکا اور تیرا نام بلند رکھا۔ اور پھر صبح ہونے پر وہ پھر زمین پر بھیج دیے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن امتحان ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، شہوت اور فتنے کا وقت۔ ملک فارس کی ایک بہت حسین عورت زہرہ نام کی، وہ اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر آئی۔ اس کا حسن آگ کی طرح تھا۔ ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے۔ ان کی شہوت ان پر غالب آنے لگی۔ زہرہ نے اپنا بیان سنایا۔ شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں چھپا کوئی اور ارادہ بھی تھا، وہ فتنہ تھا۔ وہ بولی، اے قاضیو، مجھے انصاف چاہیے، جو انصاف دو گے میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی میں اتنا مدہوش ہو گئے کہ انہوں نے اس عورت سے برائی کی خواہش کی۔ یہ سن کر اس عورت نے کھیل شروع کیا۔ وہ بولی، اگر تم میری سچی مدد چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے، میرا شوہر قتل کر دو۔ دوسری شرط، اس بت کو سجدہ کرو جسے میں پوجتی ہوں، اور تیسری، میرے ساتھ شراب پی لو۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، ہم کیسے ان پر راضی ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں نے خواہش کو دبا دیا اور زہرہ سے کہا، ہم فرشتے ہیں، ہم شرک اور قتل سے دور رہتے ہیں۔ جا اپنے شوہر کے پاس، ہم انصاف کریں گے لیکن گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا مجھ جیسی عورت ہر روز نہیں ملتی۔ وہ چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد ہاروت اور ماروت بے چین ہو گئے۔ راتوں کو نیند نہ آتی، دل میں ایک عجیب خواہش کا طوفان۔
कुछ दिन गुजरे और एक दिन हारूत ने पैगाम भिजवा दिया, ज़ोहरा से कहना हम उसे मिलना चाहते हैं। ज़ोहरा मुस्कुराई। उसने जवाब भेजा, रात को आ जाओ। रात का वक्त था। हारूत और मारूत उसके घर गए। ज़ोहरा ने दरवाजा खोला और उसका हुस्न एक ऐसी बिजली था जो दोनों पर गिर गया। तुम दोनों मेरे लिए दीवाने हो ना? गुनाह? हाँ, लेकिन हम पाक हैं, गुनाह हमसे नहीं होगा। तो फिर मेरी एक बात मान लो, अगर तुम सचमुच मुझे चाहते हो तो मेरे लिए 3 काम करो। 3 काम? कौन से? पहला, मेरे शौहर को कत्ल कर दो। दूसरा, मेरे बुत को सजदा करो। और तीसरा, थोड़ी सी शराब पी लो, फिर तुम मेरे हो जाओगे। उन दोनों ने सर झुका लिया। जमीन और आसमान के दरमियान एक लंबा सुकून छा गया। फिर हारूत ने कहा, कत्ल और शिर्क ये तो बड़े गुनाह हैं, लेकिन शराब पी लेंगे, होश खो जाएंगे और फिर तौबा कर लेंगे। और यूं 2 पाक फरिश्तों ने एक पहली दफा गुनाह का जख्म लिया। उन्होंने शराब पी ली और शराब ने होश छीन लिया। होश गया और गुनाह ने जगह ले ली। उस रात हारूत और मारूत ने सब कुछ खो दिया। उन्होंने जिना भी किया, उसके शौहर को कत्ल भी कर दिया और बुत के आगे सजदा भी कर दिया। और उस वक्त ज़ोहरा ने उनसे कहा, अब मुझे वो इल्म बताओ, इसमें आज़म जिससे तुम आसमान जाते हो। नहीं, ये अल्लाह का राज है। तुमने अल्लाह के सारे हुक्म तोड़ दिए, अब क्या बचा है रोकने को? उस बदअमली में ज़ोहरा ने उनसे इसमें आज़म मालूम कर लिया और फिर सूरत बदल कर वो आसमान की तरफ उड़ गई। हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मिला दिया। जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो शर्मिंदगी में थे। फरिश्तों से मासूमियत छिन चुकी थी। उनका इसमें आज़म भी गायब हो चुका था। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, इंसान पर्दे में गुनाह करता है। ये दोनों तो हर शाम मेरे पास आते थे, फिर भी शहवत से हार गए। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी गलती का इकरार किया और इंसानों पर लानत, जो कि अब वो दुआ मग़फ़िरत करने लगे। हारूत और मारूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और माफी की दरख्वास्त की। आपकी दुआ के बाद अल्लाह ताला का हुक्म आया, सजा तो तय है, अब तुम खुद चुनो, दुनिया का अजाब कबूल करो या आखिरत का न खत्म होने वाला अजाब। दुनिया का अजाब खत्म हो जाएगा, हम दुनिया का अजाब कबूल करते हैं। और उनका फैसला उनकी कब्र बन गया। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें लोहे की जंजीरों में बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया। उस कुएं में आग जल रही है, प्यास से उनकी जबानें बाहर लटक रही हैं। ये अजाब उन पर क़यामत तक यूं ही जारी रहेगा। ये दास्तान इबरत है कि नफ्स की आज़ादी सिर्फ उस वक्त तक इनाम है जब तक अल्लाह का खौफ दिल में हो। फरिश्तों से भी उनका मुकाम बुलंद है जो पर्दे में भी हुक्म की इताअत करते हैं।